السلام علیکم جی، پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی چودھری۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان میں سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل ہیں، چیئرمین پاکستان آئی ڈونیشن سوسائٹی بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان 8 کے گروپ لیڈر بھی ہیں، معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر موجود ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں یاسین جویا صاحب کی۔ بغیر کسی وقت ضائع کیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم یاسین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ یاسین صاحب، اتنا بڑا ایک پورٹ فولیو ہے آپ کا، سب سے پہلے اگر ہم شروع کریں، سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل ہیں آپ، مجھے بتائیے گا کونسل جنرل کیا ہوتا ہے اور اعزازی کونسل جنرل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ جو اعزازی کونسل جنرل ہوتا ہے اور جو کونسل جنرل ہوتا ہے، اس میں بڑا میجر فرق یہ ہے کہ جو کونسل جنرل ہوتا ہے وہ سری لنکن یا ان کا پرنسپل کنٹری کا اپنا نیشنل ہوتا ہے۔ جو اعزازی کونسل جنرل ہوتا ہے یہ رسپیکٹیو کنٹری کا نیشنل ہوتا ہے اور یہ پرنسپل کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کیونکہ میں سری لنکن نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں، لیکن میں پنجاب کی ٹیریٹری کو سری لنکن گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہوں، اور میری جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ سری لنکن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے کی ہوتی ہے، اور اس کی انڈورسمنٹ پاکستانی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نے کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس ٹائٹل کو 1952 کی وینا کنونشن کی امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی پریسٹیجس جو ہے وہ ٹائٹل ہے کسی بھی انڈیویجول کے لیے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ کونسل جنرل کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کسی ملک میں، جیسے کہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں سری لنکا کو، تو کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کے لیے؟ دیکھیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جب میں پنجاب کی ٹیریٹری کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں جتنا بھی سری لنکا پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں، ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہیں، اس میں ٹریڈ ہے، ٹورزم ہے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہے، یونیورسٹی ایکسچینج پروگرام ہے، آپ کی جتنی جو پبلک ڈپلومیسی ہے، یہ ساری جو ہے یہ ایک آنری کونسل جنرل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی سرٹن پیریڈ تک جو سری لنکا کا ویزا تھا وہ بھی میری کونسلیٹ سے تھا، جب وہاں پہ سری لنکا سے ایشو آیا تھا ویزے کے لیے، تو انہوں نے تمام کونسلیٹ اور ہائی کمشنر کو یہ اتھارٹی دی تھی، تو 6 مہینے کے لیے میرے آفس نے ویزا بھی ایشو کیا ہے۔ تو یہ تمام فیسلٹیز جو سری لنکا کی کنٹری کی پنجاب کے اندر ہے، اس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ سر اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ اعزازی عہدہ جو ہے وہ کیسے ملا، کب ملا، اور کس طرح سے آپ ہی کیوں جو ہے وہ کہ مقرر ہوئے سری لنکا کے ساتھ، آپ کے کیا روابط تھے؟ ایکچولی یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، بیکاز اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا پرنسپل کنٹری کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہونا۔ میں نے 1998 سے 2001 تک میں نے سری لنکن چینل کو پاکستان میں ریپرزینٹ کیا تھا ایز اے کنٹری ہیڈ، اور اس وقت کے جو میرے کولیگس اور دوست تھے، وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ بنا ہوا ہے، کوئی وہاں کا ایم ڈی ہے، کوئی چیئرمین ہے۔ تو جب 2020 میں میرا انٹریکشن ان سے ہوا تو انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ جی آپ سری لنکن گورنمنٹ کے لیے کام کریں۔ تو میں نے انہیں پوچھا جی کس کیپیسٹی میں، تو میں نے پھر اس کے بعد 2021 میں آپ کو یاد ہوگا ایسٹر بمبی کا ایک سری لنکا میں واقعہ ہوا تھا کولمبو میں، جس میں 356 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو بینگ اے سری لنکن فرینڈ، مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد ٹورسٹ تو سارا سری لنکا سے چلا گیا۔ تو میں نے ایک ای میل جنریٹ کی اور میں نے سری لنکا پاکستان بزنس فورم کریٹ کیا، اور پھر میں نے سری لنکا ٹورزم کے اوپر کام کیا، جس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی، اور سری لنکن ہائی کمیشن نے مجھے بلا کے اسلام آباد میں مجھے یہ پورٹ فولیو آفر کیا۔ سر بہت بڑی بات ہے آپ کی۔ سیکنڈ سر، آپ کا پورٹ فولیو جو ہے اس کی طرف اگر میں بڑھوں، وہ آئی ڈونیشن سوسائٹی کا ہے۔ سر اس سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ پروٹوکول کیا کیا ملتے ہیں اعزازی کونسل جنرل کو؟ دیکھیں، اس سب سے بڑی تو آنر ہے کہ ایک آپ یو کین کیری سری لنکن فلیگ ان یور کوٹ، آپ کے گھر میں فلیگ ہوتا ہے، آپ کی گاڑی پہ فلیگ ہے، آپ کے آفس پہ فلیگ ہے۔ اس سے بڑی ایک آپ اس کو مانیٹری بینیفٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایئرپورٹ پاس ہوتا ہے، ہمیں وی آئی پی پروٹوکولز ہوتے ہیں، تمام جتنی بھی آپ کی ہائیسٹ پروونس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں وی آئی پی گیسٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے وہ امیونٹی ہوتی ہے، ٹریولنگ ہے، بینیفٹ بہت ہے۔ لیکن جو آپ کویشچن کر رہے ہیں اس میں کوئی فائنینشیل ڈائریکٹ کوئی سیلری وغیرہ شامل نہیں۔ اچھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سر آپ چیئرمین پاکستان آئی ڈونیشن سوسائٹی بھی ہیں، اور سری لنکا سب سے بڑا جو ہے وہ آئی کورنیاس کو ڈونیٹ کرنے والا ملک ہے۔ تو سر بتائیے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اب تک جو ہے وہ 2000 سے زائد اب آئی کورنیال جو ہے پاکستان کو ڈونیٹ کروا چکے ہیں۔ سر کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں، جب میں نے 5 سال پہلے جب یہ آفس میں نے ریزیوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ سری لنکا میجر ڈونر کنٹری ہے اکراس دا ورلڈ آئی ڈونیشنس کے لیے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ سری لنکا کی جو 60% پاپولیشن ہے وہ بدھسٹ ہے، اور ان کے جو بدھ ہیں انہوں نے یہ ایک ریلیجسی میسج اپنی قوم کو دیا کہ آپ اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کریں تاکہ دوبارہ اس دنیا کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اس فلاسفی کے اوپر سری لنکن کی اس وقت پاپولیشن جو ہے
वो तकरीबन 25 मिलियन है, 2.5 करोड़ की, उसमें से 1.9 मिलियन लोगों ने अपने आप को आई डोनेशन बैंक के साथ रजिस्टर्ड किया हुआ है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस दफ़ा जाके मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि वाई पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका की जो मेजर डोनेशन है आई की वो पाकिस्तान को आती हैं। अभी तक पिछले 46 ईयर्स में मोर देन 25,000 आई कॉर्निया पाकिस्तानियों को श्रीलंकन दे चुके हैं, और मेरे 5 साल के टर्नओवर में 2000 कॉर्निया मैंने फैसिलिटेट किए। इन 2000 में से तकरीबन 245 और 250 वो हैं जो मैंने खुद फैसिलिटेट किए। फैसिलिटेट मीन कि मैंने और मेरे श्रीलंका लाहौर बिजनेस फोरम की जो टीम है उन्होंने स्पॉन्सर भी किए। हमने खुद हॉस्पिटल चूज़ किए, हमने खुद जो है वो जो जिसको पेशेंट है उसको खुद हमने फाइनलाइज किया है। एंड ये वो लोग हैं जिनके पास दूसरा शहर में जाने का किराया भी नहीं है, जो बिल्कुल लेस प्रिविलेज लोग थे, हमने उनको चूज़ किया है और उनको हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको जो है श्रीलंका हमें फ्री देता है और हम आगे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को। तरीक़ेकार क्या है, कैसे आप लोग कोई पेशेंट आप तक रब्ता करता है, कैसे वो आप तक आता है और क्या आप जो उसे कैसे सेग्रीगेट करते हैं? देखिए ये क्योंकि ह्यूमन आर्गन है तो ये भी इसकी भी जो इम्प्लांटेशन है ये होटा के अंडर है। होटा स्टैंड्स फॉर ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। ये वो होटा जो अथॉरिटी है ये हॉस्पिटल को एनओसी देती है तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकती है। जैसे आपका किडनी है, लीवर है, हार्ट सर्जरी है, उसकी इम्प्लांटेशन है या प्लांटेशन, उसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट है जो एक आइज़ के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो हॉस्पिटल चूज़ किए, जैसे लाहौर में मुगल आई हॉस्पिटल है, गुजरांवाला में DHQ है, फिर आपका भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, CMH है, साइबल टीचिंग हॉस्पिटल है, तो हम पहले हॉस्पिटल को सिलेक्ट करते हैं। हैंडसन सिल्वा गुलबर्गा एक हॉस्पिटल है, लायंस क्लब की है। तो ये 6-7 है, इनके पास हमने पहले इनको हमने आइडेंटिफाई किया, फिर होटा का इनको लिसन, कुछ के पास पहले था, कुछ को हमने फैसिलिटेट किया। और ये जो सारा प्रोसेस है ये 72 घंटे का एक प्रोसेस है, किसी की डेथ से लेके अगले बंदे को इम्प्लांट करने तक का। तो ये एक बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का है जिसमें किसी की डेथ होती है तो वहाँ से उसका वो आई कॉर्निया जो है या आई ग्लोम निकालते हैं, वो जाके आई बैंक में जाता है, वहाँ से उसको प्रिजर्व किया जाता है, फिर वहाँ से वो श्रीलंका के ऑफिस जाता है। श्रीलंका से पहले हमें पता होता है कि पाकिस्तान को कितनी 5 आ रही हैं डोनेशन, 6 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, तो हमने हॉस्पिटल पहले सेलेक्ट किया होता है। वहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी जो है वो जिन पेशेंट्स को वो डोनेट होना होता है उनका भी आप लोग उनका पहले क्राइटेरिया ये कि हम उसको उनके फाइनेंशियल नीड देखते हैं कि वाकई वो डिजर्विंग है कि नहीं है। और दूसरी मेरा ये क्राइटेरिया होता है कि जो यंगस्टर पाकिस्तानी हैं जिनकी एज 18 से 30 है उनको मैं प्रेफर करता हूं ताकि उनको आइस कॉर्निया लगें और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। सर बलूचिस्तान पे भरते हैं हम कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं कि हालात वहाँ पे चल रहे हैं। तो सर आप ग्रुप लीडर भी रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान 8 के, तो सर इस हवाले से आपने क्या क्या काम उसके ऊपर किया? देखिए बीइंग जो हमें वर्कशॉप ये 2022 में करवाई गई और थैंक यू टू 12 कोर बलूचिस्तान गवर्नमेंट जिसमें मुझे भी नॉमिनेट मैंने आपको की तरफ किया गया, तो मैंने वो अटेंड की। ये 30 डेज़ का एक था वर्कशॉप, उसमें हमारी बड़ी लर्निंग्स हुई और हमें जो बलूचिस्तान के रियल इश्यूज़ हैं उनको हमें पता चला। वहाँ पे जो हमारे जो एसेट्स हैं, मिनरल्स हैं, माइंस हैं, उनका हमें जो है वो मैपिंग का पता चला। वहाँ की जो गवर्नेंस की इशू हैं उनसे हमें पता चला। हमें वहाँ का जो पोटेंशियल है उसका पता चला। अब इशू ये है कि जो वहाँ का यूथ है उसको एक नैरेटिव दिया गया है कि बलूचिस्तान जो है वो पसमंदा इलाका है और जो बाकी सूबे हैं वो ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और यहाँ पर नहीं दिए। ये एक मिस परसेप्शन है जो वहाँ की यूथ को देगी और मैं उससे एग्री कर रहा हूँ कि उन्होंने वो नैरेटिव को बाय भी किया उस यूथ को, जिसकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन मैं बीइंग ए ग्रुप लीडर, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोज बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ काम किया है, 12 कोर के साथ किया है। जनरल सरफराज अली उस वक्त जो हमारे जिनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर में शहीद हो गए थे, उनके साथ हमने बड़ा क्लोज काम किया है और उनकी सुपरविजन में हमने बड़ा लर्न भी किया और हमें बड़ी क्लोज एसोसिएशन भी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हुई, जिसमें मैं आर्मी चीफ के साथ इंस्ट्रक्शन, DGMO के साथ, DGI, ये तमाम जो लीडिंग आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी इंटरेक्शन कराया गया, गवर्नर से मुलाकात कराई, सो डैट जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ हमने इंटरेक्ट किया। तो मैंने जो एनालाइज किया है वो ये है कि सिर्फ बलूचिस्तान को फोकस करने की ज़रूरत है, बातों से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ प्रैक्टिकली बलूचिस्तान के लोगों को देना चाहिए, कुछ देने की ज़रूरत है। रिसेंटली मैंने अभी ये एक इंटरव्यू में 3 चीज़ें सजेस्ट की हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जो कि इमीडिएटली करनी है। उसमें नंबर 1 ये है कि मैंने कहा है कि 10,000 पासपोर्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूथ बलूचिस्तान के लिए बना के दें और ये जो 10,000 जिनको हम पासपोर्ट बना के दें, जिनकी एज 18 से 30 है, इनको हम इंटरनेशनल मार्केट में जॉब लेके दें। जैसे जापान की रिक्वायरमेंट है, इस तरह कोरिया की रिक्वायरमेंट हमारे पास है, मिडल ईस्ट की रिक्वायरमेंट है, इटली, जितने कौंसल जनरल हैं
اعزازی کونسل جنرل ان سے کہا جائے کہ اپنی کنٹری سے ہمیں دیں اور ان کو ہم لیگل باہر بھجوائیں, کیونکہ بلوچی جو ہے وہ اس کی باڈی بڑی ٹف ہوتی ہے, اور یہ انہوں نے آلریڈی ملٹری سارا جو ہے بلوچیوں نے سارا اسٹیبلش کیا ہے. تو اگر ہم اس یوتھ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جائیں اور یہ لیگل وہاں پہ جائیں اور وہاں سے کما کے لیگل پیسے پیچھے بھیجیں, اس کے دو ایڈوانٹیج ہیں. ایک تو ہماری جو وہاں پہ جو جابس کے لیے جو آپ کی انمپلائمنٹ ہے وہ ریڈیوس ہوگی, دوسرا وہاں پہ جو ہے تھوڑی سی خوشحالی آئے گی اور ان کو ہوپ نظر آئے گی. اور دوسرا میں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ہم 3 شہر جو ہے وہ بات کریں. آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں کہ بلوچستان میں کتنے شہر ہیں تو 4 کے بعد 5واں نام کوئی نہیں لے سکتا, اس لیے کہ وہ جو ایریاز ہے وہ اتنے ڈیولپ نہیں ہو سکے. میرا گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سجیشن ہے, بینگ اے گروپ لیڈر نیشنل سیکورٹی ورکشاپ, کہ اگر آپ نے وہاں پہ یوتھ کو اور بلوچیوں کو اپنے ساتھ ان لائن کرنا ہے تو آپ کو 3 شہر بنانا پڑیں گے. ایک آپ بنائیں KPK کے ساتھ 50 کلومیٹر کے ریڈیس پہ, ایک آپ پنجاب کے 50 کلومیٹر ڈیرا راجن پور وہاں سے بنائیں, اور ایک سندھ سے اس کو لنک کریں. اس کا یہ ہے کہ ان 3 شہروں کے ساتھ آپ انڈسٹریل زون بنائیں, اور یہ جو انڈسٹریل زونز ہیں یہ آپ چیمبر آف کامرس کے سپورٹ کریں کہ یہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں پہ جا کے انڈسٹری لگائیں اور ایک اکنامیکل ایکٹیویٹی کریں. جب اکنامیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو جاب کریشن ہوگی, جاب کریشن ہوگی تو ہمارے بلوچی بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا ہے, وہاں پہ ہم اسپورٹس ایکٹیویٹی کریں, اسٹیڈیم بنائیں. جب آپ شہر آباد کرتے ہیں اور وہ خوشحالی پیدا ہوگی کیونکہ ایک بزنس ایکٹیویٹی اکنامیکل ایکٹیویٹی ہوگی. اور ان 3 شہروں کو ریل اور روڈ کے ساتھ ہم آپس میں لنک کریں, اور یہ اس لیے ڈیولپ ہو جائے گے کیونکہ یہ مین صوبوں کے پاس ہوں گے, تو ان میں ایکسیسیبلٹی مین صوبوں کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا اس کو ڈیولپ کرنے میں. اور جو ہمارے پنجاب کے KPK سندھ کے لوگ ہیں وہ بھی جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اور بلوچستان میں ایک بہت بڑا ریفارم آئیں گے اور بہت بڑی اپرچونٹی کریٹ ہوگی. تیسرا میری سجیشن یہ ہے کہ گوادر سے لے کے کراچی تک 750 کلومیٹر کا کوسٹل ہے جس کے اوپر آپ کا پورا سمندر ہے, اور دنیا کا بہترین خوبصورت ترین سمندر ہے. سری لنکا کا ٹوٹل آئی لینڈ کا 450 کلومیٹر کا ریڈیس ہے, اور 40% آف GDP is coming from the tourism, اور ہماری 750 کلومیٹر پہ ہم 1 روپیہ کا بھی ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے. میری سجیشن یہ کہ اگر ہم ہر 10 کلومیٹر کے اوپر ایک ریزورٹ بنائیں اور ایک جو نا وہ ایک واٹر اسپورٹس کی ایک ایکٹیویٹی کے لیے جو نا کریٹ کریں ہم ایکٹیویٹی, اور یہ والا بھی ہم اپنے بلوچی جو بھائی ہیں ان کو ہم الاٹ کریں, اور ان کی سیکورٹی بھی ان کی ذمہ داری ہو, اور وہاں پہ جاب بھی جو ہے وہ بلوچیوں کو دی جائے. جب آپ سیکورٹی ان کو دیں گے, بلوچیوں کو آپ امپاور کریں گے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب فائنینشیل ان کے ماڈل بہتر ہوں گے تو یہ جو اس وقت پراکسی وار اور انسرجنسی آ رہی ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی, اور یہ لوگ پہاڑوں سے نکل کے آ جائیں گے اور گن چھوڑ کے قلم اور کیمرہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. یاسین صاحب, ابھی آپ نے سری لنکا کی مثال دی کہ وہاں پہ ٹورزم جو ہے وہ کافی بہتر انداز میں جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ 12 اپریل 2022 کو جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا. اس کے بعد اب جو ہے اس کی واپسی کا سفر بھی شروع ہوا. کہا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ٹورزم کا بہت بڑا رول ہے سری لنکا کو بیک ٹو پیویلین لانے کا یا بہتری کی طرف لانے کا. سر بتائیے گا کہ ٹورزم کو سری لنکا جو ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے اور کیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے ڈیٹ دی ہے بالکل یہ ریسیشن وہاں پہ آیا تھا سری لنکا میں, اس کی ریزن یہی تھی, 2 ریزن تھی. ایک تو پینڈیمک, یہ جو کرونا آیا تھا اس نے ہٹ کیا تھا. جب کرونا آیا تو آپ کا جو ہے وہ ٹوریزم ختم ہو گیا. دوسرا جو لاس یہ آیا کہ جو وہاں کے جو اوورسیز سری لنکن تھے انہوں کی بھی لمیٹیشن ہوں گے, انہوں نے بھی پیسے کم بھیجنے شروع کر دیے. اب کنٹری کا اوور ہیڈ تو وہی تھا لیکن انکم آپ کی جو ریڈیوس ہوئی, جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ فائنینشیل جو ہے وہ ریسیشن آئے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹوریزم کی وجہ سے ہی وہ ریسیشن آیا, اور ٹوریزم نے اس کو ریگین کیا. اس وقت پچھلے سال فروری میں آپ کی انفارمیشن کے لیے 40,000 انٹرنیشنل ٹورسٹ نے سری لنکا میں لینڈ کیا. 40,000. جب اتنی بڑے بلک میں پورے دنیا سے لوگوں نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے تو وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے. ابھی پچھلے مہینے میں سری لنکا میں تھا, ایک فارماسیوٹیکل ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا, ہائیسٹ لیول پہ ہمارا وہاں پہ انٹریکشن ہوا ہے. وہاں پہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, اور مجھے انہوں نے وہاں کی جو اسپیشل شیلڈ ہوتی ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ کو دیتے ہیں چاندی کی, ہے بڑا خوبصورت, اس کے اوپر سری لنکا کا میپ ہے, وہ مجھے پریزنٹ کی. اور آدھے گھنٹے کے لیے ود می اینڈ مائی ڈیلیگیشن دے الاؤڈ اس کہ آپ جا کے تو لائیو سیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سری لنکا کا دیکھیں. اور سری لنکا کی پارلیمنٹ دنیا کی خوبصورت ترین پارلیمنٹ ہے, جو کہ ایک جو لیک ہے اس کے سینٹر میں ہے, اس کے سار طرف پانی ہے, اور یہ سینٹر میں ان کی پارلیمنٹ ہے. اور میرے جو ڈیلیگیشن ہے دے ور سو ہیپی کہ اتنی بڑی سری لنکا نے ہمیں آنر دی, اور ہمیں وہاں پہ لنچ بھی سرو کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر. تو میری ایک بہت بڑی جو ہے وہ پبلک ریلیشننگ ہے, نیٹ ورکنگ ہے ان کی, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے, انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے, وہاں کی جو آپ کی جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہوں, ٹوریزم کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوں, بزنس کمیونٹی کے تمام لوگ مجھے بائی نیم جانتے ہیں, ان کے تمام منسٹر مجھے بائی نیم جانتے ہیں. تو ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی میں نے کریٹ کی ہے بٹوین سری لنکا اینڈ پاکستان. جب میں نے جوائن کیا تھا تو سری لنکا کی صرف 2 ویک فلائٹ تھی لنکا کی. اس وقت الحمدللہ 4 فلائٹیں ہیں.
ابھی ہم نے جو ایئر سیال کو بھی میں نے لائسنس جو ہے وہ اس میں بھی سپورٹ کیا ہے کہ ایک اور ایئر لائن جو پاکستانی اس کو سری لنکا کا جو ہے وہ ہم نے لائسنس دیا ہے، تو بڑی جلدی آپ کو ایئر سیال بھی جائے گی، جس کی وجہ سے ایک بجٹ جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، سر تو ایسی کون کامن بندہ بھی جا سکے۔ سی پاکستان کو بھی ٹورسٹ ہب بنانے کی کافی کوشش کی گئی، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں جو کہ لوگ دیکھنے کو لائک کریں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا۔ سر ایسی کیا پالیسیز ہیں کہ سری لنکا جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے ملک میں ٹورزم کو لانے میں کامیاب ہو رہا ہے، پاکستان ناکام رہ رہا ہے؟ دیکھیں سری لنکا کی جو ٹوریزم ہے نا وہ ایک فیل ہے، وہاں کا جو ایک ڈرائیور ہے یا جو ٹور گائیڈ ہے اس کا بھی 3 مہینے کا ڈپلوما کرے گا تو وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے، عام بندہ نہیں آ سکتا۔ تو آپ اس سے ہی سیریسنیس کا اندازہ لگائیں اور آپ پرائورٹی دیکھیں اس کنٹری کی جنہوں نے ٹوریزم پروموٹ کرنا ہے کہ انہوں نے ڈرائیور، وائی؟ کیونکہ ڈرائیور کا پہلا انٹریکشن ہوتا ہے کسی ٹورسٹ کے ساتھ، جب وہ اچھی طریقے سے پلیزنٹ اس کو پیش آئے گا، اس کا پراپر بیگ رکھے گا، اس کو آتے ہی وہ جو ہے وہ پانی کی بوتل دے گا، اس کو تھوڑا سا پوچھے گا، ایک پلیزنٹ لک دے گا، اس کو پوری ٹوریزم کا پتہ ہوگا، جب وہ اس کے ساتھ انٹریکشن کرے گا، انگلش اسپیکنگ ہے تو انگلش میں بات کر رہا ہوگا، عربی اسپیکنگ ہے تو عربی میں بات، انہوں نے لینگویج کورسز کیے ہوتے ہیں۔ تو جب مجھے میری لینگویج میں ایک اردو میں مجھے پوچھے کیا حال ہے صاحب آپ کا، جب میں گاڑی میں بیٹھوں تو میرا تو پہلا انٹریکشن ہی چینج ہو جائے گا، کانفیڈنس لیول ہوگا کہ یار، پھر ان کے پاس پورا نالج ہوتا ہے، وہ آپ کو میپ دیں گے اور ہر چیز کی آپ کو گائیڈنس دیں گے اور آپ کو ایک زبردست جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ ہوگی، جب کمفرٹیبل انوائرمنٹ آپ کو دیں گے۔ پاکستان کا میرا انفارچونیٹلی پاکستان میں سیریسنس نہیں نظر آتی ہے انفارچونیٹلی ٹوریزم پروموشن کی۔ میں بتاتا ہوں میں نے 46 کنٹری آف دا ورلڈ وزٹ کیے، پوری دنیا میں نے ریلیجس ٹوریزم کیا ہے۔ کسی جگہ پہ اگر آپ کسی کا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت بھی نظر آئی ہے تو میں نے وہاں پہ ان ہستیوں کو وزٹ کیا ہے، وہ انڈیا میں ہوں، وہ ایران میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ ایجپٹ میں ہوں، وہ سعودی عرب میں ہوں، وہ ترکی میں ہوں، وہ سیریا میں، یو نیم اٹ، میں گیا ہوں۔ مجھ سے بہتر کون ہے جو ریلیجس ٹوریزم کو جانتے ہیں، جنہوں نے، یہ وہ جگہ ہیں جو پوری دنیا میں ورلڈ فیمس ہیں، جہاں سے پوری دنیا سے ٹورسٹ آتا ہے۔ پاکستان کے لیے جو ریلیجس ٹوریزم ہے اس کا سب سے بڑا پوٹینشیل جو ہے وہ بدھا کا ہے۔ جتنی بدھسٹ کی سائٹس ہیں، جیسے ابھی ہم نے کرتارپور کو ڈیولپ کیا ہے اور ایک سکھ کمیونٹی پوری دنیا سے ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہم انڈیا کو فوکس نہ کریں، ہم یو کے کو فوکس کریں، ہم کینیڈا کو فوکس کریں، ہم یو کے کو کریں، ہم مڈل ایسٹ کو کریں، ہم یورپ کو کریں، وہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں۔ میں نے اب گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک سجیشن دی ہے کہ آپ جو ہمارا نور خاں ایئرپورٹ ہے پنڈی والا، اس کو آپ ٹورسٹ ایئرپورٹ ڈکلیئر کر دیں۔ وہاں پہ آپ کی وی آئی پی فلائٹس تو آتی ہیں لیکن اس کو ٹوٹل ڈیڈیکیٹ کر دیں فار ٹورسٹ فلائٹ کی، جتنی ٹورسٹ فلائٹ ہیں وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں سے آپ ہیلی سروس دیں یا وہاں پہ بسیں ارینج کریں جو ناردرن ایریا پہ لے کے جائیں، تو ٹورسٹ کا کم سے کم انٹریکشن جنرل پبلک کے ساتھ کریں تاکہ وہ ٹورسٹ وہاں پہ اترے اور وہیں سے وہ ان سائٹوں پہ کمفرٹیبل ہوں وہ اپنے۔ دوسرا میں نے انہیں کہا کہ نور خاں ایئرپورٹ کے اوپر آپ ایک آرمی کا اور پولیس کا بینڈ رکھیں، جیسے ہی فلائٹ اترے اور ٹورسٹ اتر کے آئے اور سونی دھرتی اور جیوے جیوے پاکستان کی دنیا وہ بینڈ بجا رہا ہو، آپ ویلکم کرے تو کتنا ایک پریزنٹ لک آئے اس ٹورسٹ کو جو انٹرنیشنل ہو، جس کے ذہن میں بہت بڑی پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا، اور جیسے ہی آگے آئے تو ٹورسٹ جو ہمارا جو ٹورزم بورڈ کے لوگ ہیں، وہ ایک اسمارٹ سی لڑکیوں جنہوں نے یونیفارم پہنا ہو، وہ ہر ایک کو ایک ایک ہار پہنائیں اور ان کو ایک ایک کٹ دیں، کٹ کے اندر اس سٹی کا میپ ہو اور اس کے اندر ساری گائیڈ لائن ہو، انہیں پتہ چلے کہ ہم ٹورزم کے لیے آئے ہیں اور ٹورسٹ ہیں یہاں پہ، اور ان کو وہی انوائرمنٹ ہم کریٹ کریں۔ ہم ان کو لاہور میں اتارتے ہیں، ہم کراچی میں اتارتے ہیں اور پھر جو روڈ سے ہم لے کے جاتے ہیں تو وہ 50%، اور پھر جو ہمارے ڈرائیور ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے کو کھینچے ہوتے ہیں تو بڑی نیگیٹیوٹی آتی ہے۔ ٹورزم کے لیے آپ کو جو اس کے جو بیسکس ہے نا وہ آپ کو باتوں اور خواہشوں سے بھر کے عملی اقدامات کریں۔ آپ ان ایریا میں ریسٹ ایریا بنائیں، کمفرٹ روم بنائیں، سووینرز آپ بنائیں، وہاں پہ ریسٹ بنائیں، اور یہ گورنمنٹ کا اکیلے کا کام نہیں، یہ PPP ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ گورنمنٹ کا کام ہے ریگولائز کرنا، پرائیویٹ سیکٹر کو آپ موقع دیں کہ وہاں پہ جا کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، 3 سال 5 سال کے ان کو رائٹ دیں، اس کے بعد بے شک گورنمنٹ ان کو اون کر لے، لیکن ایک دفعہ پورا انفراسٹرکچر اس ناردرن ایریا پہ کریں۔ تو میں سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں، پاکستان کا ناردرن ایریا سوئٹزرلینڈ سے فار بیٹر، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم وہاں پہ کچھ ڈیولپ کریں، روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، سیکورٹی اپنی بہتر کریں۔ تو میں آپ کو گارنٹی کم از دیتا کم وہاں کے لوگ اپنا ایٹیٹیوڈ بہتر کر لیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ٹوریزم ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی کوئی ٹورسٹ گھر سے نکلتا ہے تو ڈالر اس کنٹری میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹکٹ لیتا ہے، وہ ہوٹل لیتا ہے، وہ آپ کی ریسٹورنٹ جاتا ہے، وہ ٹریولی ٹرانسپورٹ لیتا ہے، یو نیم اٹ، وہ بائنگ کرتا ہے۔ تو آپ کو، تو اگر ہم اس کو سیریس بزنس لیں، ہماری پرائورٹی اگر ہو کہ ہم نے ایک جینون اور ٹیکنوکریٹ بندے کو ہم نے اس پورٹ فولیو کے لیے لینا ہے،
جو ریئل ٹورزم کو جانتا ہے اور جو ٹورزم میں ایک بہت بڑا انقلاب اس ملک میں لے کے آ سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, میں آج فگر نہیں آپ کو دوں گا, لیکن ایک بہت بڑا ریونیو ہے جو ہم سائڈوں میں لیفٹ رائٹ دیکھتے ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہم بارونگ کر رہے ہیں. یہ ضرورت ہی نہ ہمیں پڑے ہم دنیا کو جو ہے وہ لون دینے والے کنٹری بن جائیں. ابھی ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں پاکستان میں کہ ہمارے ملک میں آؤ, لیکن کل کو اگر ہم اس کو بہتر کرتے ہیں تو لوگ خود ہمارے ملک میں آئیں گے, چل کے آئیں گے. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ. اگر آپ نے انٹرنیشنل ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, میری یہ فلاسفی ہے کہ پہلے لوکل ٹورزم کو پروموٹ کریں. جب میں اپنی فیملی کے ساتھ کمفرٹیبلی وہاں پہ جاؤں گا تو میری فیملی اگر یو کے سے یو سی آئے گی تو میں ان کو لے کے جاؤں گا, تو یہ ایک پورا جو ہے ایک سرکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. تو سب سے پہلے آپ لوکلز کو وہاں پہ لے کے آئیں, ان کو ایریا کو ڈیولپ کریں. پھر انٹرنیشنل جو بلاگرز ہیں جو جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کو آفیشیل یہاں پہ بلائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, وہ ہماری ان سینریز کو ان سائٹس کو انٹرنیشنل پروموٹ کریں. پھر یہ جو ٹورزم ہے یہ خالی صرف سائٹیں پروموٹ نہیں کرنی ہے, آپ کو ایئر لائنس کے ساتھ بھی پیکیج بنانا ہے, آپ کو ہوٹل انڈسٹری کا بھی رکھنا ہے, آپ کو ٹرانسپورٹ بھی لنک کرنا ہے, آپ کو ہوٹل وہ وہاں پہ جو ریسٹورنٹ ہے یہ کمپلیٹ پیکیج آپ نے. ہمارے یہاں پہ جابس بہت زیادہ ہے, بہت بڑی جاب کریٹ. اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ کے تو میں سری لنکا سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں کہ وہاں سے آ کے یہاں پہ ٹورزم یہ جو گائیڈ ہیں, ٹور گائیڈ ہیں, ڈرائیورز ہیں, یہ جو آپ کا ٹریننگ سیشن ہے یہ 3 مہینے کے ہم ان کو کرائیں, اور یہ جو یوتھ ہے ہم ان کو اس ٹورزم کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں. پر بلوچی اپنے بہن بھائیوں کو ہم بلا کے ان کو ہم ٹورزم کی دیں اور وہ ٹورزم میں اپنی ٹریننگز لیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اچھا جویا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سری لنکا کی بہت سے مذہبی مقامات موجود ہیں جہاں پہ وہ لوگ آتے بھی ہیں. اس کو وہاں پہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کیا فیسلٹیز جو ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک نا اس پوٹینشیل کو آپ نے یہ بڑا اچھا کویشچن کیا ہے, ابھی تک ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے لیے سعودی عرب کی امپورٹنس ہے ایز اے مسلمان, اسی طرح ان کی پاکستان ہے. آپ کا یہ سوات, ٹیکسلا, پشاور, سوات اور یہ لاہور میوزیم ہے, اس کے اندر ان کے مین بدھا کی ساری جو باقیات ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں. ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر اس کو پراپر ایکسپلور کریں تو یہاں پہ آپ کا ناٹ اونلی سری لنکا بٹ آلسو فار تھائی لینڈ, جاپان, اس پوری بیلٹ سے چارٹر فلائٹ پاکستان میں آئے اور وہ یہاں پہ دیکھنا چاہیے. اس کی 2 ریزن, اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے اس کو مارکیٹ کریں, اور دوسرا یہاں پہ سیکورٹی ارینجمنٹ آپ کی اچھی ہوں. جیسے لاہور میوزیم میں ایک فاسٹنگ بدھا ہے, یہ ان کا بہت امپورٹنٹ ان کی یہ ایک اٹریکشن ہے ریلیجس ٹورزم کی فار بدھس پوائنٹ آف ویو. کوئی اس کو آپ نے پروموٹ, لاہور میوزیم میں اویلیبل ہے, ایون وہاں پہ ان کے بیٹھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے اسپیس بھی ہم نے نہیں رکھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پہ وائٹ چادریں پڑی ہوں اور وہ بیٹھ کے اپنی جو مذہبی رسوم ہو, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کہا ہے کہ آپ دوسرے کے ریلیجن کو رسپیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کو کرے. جب آپ اچھا اخلاق کریں گے, آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے اپنے بارے میں کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور آپ کا دین کتنا اچھا الحمدللہ. تو اسی لیے یہ وہ پریکٹسز ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر پاکستان گورنمنٹ چاہے تو میں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن اس ٹورزم پروموشن میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. چلو مجھے یہ بتائیے گا, ایک افسوسناک واقعہ ہوا 3 دسمبر 2021 کو سیالکوٹ میں, جب جو ہے وہاں پہ ایک سری لنکن شہری کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ حالات یہ دیکھنے میں آ رہے تھے کہ کافی کشیدہ ہو سکتے دونوں ممالک کے, لیکن آپ نے کافی اہم کردار ادا کیا تھا اس تمام تر معاملے کو ٹیکل کرنے میں. سر وہ کیا معاملہ تھا, کس طرح سے کیا؟ اس کے بعد سنا ہے کہ آپ کو دونوں ممالک کی جانب سے کافی اپریشیٹ بھی کیا گیا. ایکچولی یہ بڑا انفارچونیٹ قسم کا انسیڈنٹ تھا, اور میں ابھی نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کر کے ہی بلوچستان سے لاہور آیا تھا, اور بالکل ہفتہ 10 دن کے اندر یہ انسیڈنٹ ہو گیا, اور یہ بڑا بروٹل تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ہو گیا. میری جاب شروع ہوئی اس کے ہونے کے بعد کہ میں نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. پاکستان کا سافٹ امیج, سری لنکا کا سافٹ امیج, اس کی ڈیڈ باڈی کی ریپوٹیشن میں نے کیسے کرانی ہے, اس کی فیملی کو فائنینشیل کمپنسیشن کیسے کرنا ہے. پاکستان قوم کی طرف سے جو ہے وہ میں نے کنڈولنس میسیجز میں نے کرانے ہیں تاکہ سری لنکن ہمارے بہن بھائی کو پتہ چلے کہ ہماری پوری نیشن جو ہے وہ اس سیڈ انسیڈنٹ سے سیڈ ہوئی ہے, اور ہمیں تکلیف پہنچی ہے کہ یہ غلط انسیڈنٹ ہوا ہے بیکاز انفارچونیٹ تھا. اور دیٹ انسیڈنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ آف پاکستان, اور نار اٹ ہیز اینی لنک ود دا ریلیجن. یہ ایک لوکل پالیٹکس تھی, اور اس کے اوپر وہ راجکو فیکٹری کے اندر 4 لوگوں نے کیا, اور ہم نے ان کو آن ٹاسک بھی لے کے گیا, اور وہ اریسٹ بھی ہوئے, ان کو پنشمنٹ بھی ہوئی. اور میں نے جو ہے پنجاب جو نیشنل پنجاب جو گورنمنٹ سے, پنجاب اسمبلی سے میں نے متفقہ طور پہ ریزولوشن بھی پاس کروائی. میں نے اس کی فیملی کے لیے کمپنسیشن بھی دیا, اس کے دونوں بیٹے کے لیے جو ہے وہ علامہ اقبال اسکالرشپ پنجاب گورنمنٹ سے اناؤنس کیا اور ایچ ای سی سے کروایا. اور جس طریقے سے ریپوٹیشن کرائی اس سے سری لنکن بڑے ریلیکس ہوئے, اور مجھے سری لنکن گورنمنٹ کی طرف سے تھرو ہائی کمیشن ایک
बड़ा अप्रिसिएशन लेटर भी, और फिर उनका जो एक सिविल अवार्ड है उसके लिए नॉमिनेशन भी मेरी गई, रेमिया अवार्ड जो उनका एक बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी मुझे अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया। बहुत ज़बरदस्त। मुझे सर ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की और श्रीलंका की तिजारत अब जो है वो कैसे चल रही है, कितना जो है वो उसमें इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, और कौन सी मेन जो है वो आइटम्स हैं जिसको जो है वो इस तिजारत का हिस्सा बनाया जा रहा है? देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान के रिलेशन बड़े कॉर्डियल हैं, लेकिन ट्रेड की बॉटम लाइन पे वो नंबर उतने अपेयर नहीं हो रहे जितने हमारे आपस में भाईचारे और मोहब्बत वाले रिश्ते हैं। अच्छा। टोटल जो हमारी जो तजारत है वो तकरीबन $450-500 मिलियन है, और जो कि पाकिस्तान की फेवर में। पाकिस्तान $350 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को, श्रीलंका सिर्फ 100-120 मिलियन की एक्सपोर्ट पाकिस्तान को करता है। तो ये जो बैलेंस है ये पाकिस्तान की फेवर में है। पिछले 4-5 साल से मैंने इसके ऊपर काम किया, और श्रीलंकन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि इस 500 को हम 1000 पे या 800 मिलियन पे लेके जाएं। उसके लिए पिछले 1 साल में मैं 3 जो है वो डेलीगेशन, अभी पिछले महीने में फार्मास्यूटिकल का एक डेलीगेशन जिसमें 21 कंपनियां जो थी वो मेरे साथ थी। इसी तरह उससे पहले गुजराला में GBC का एक डेलीगेशन लेके गया, उससे पहले वुमेन चैम्बर का मैं डेलीगेशन श्रीलंका लगा, क्योंकि ये वो कनेक्टिविटी है। और श्रीलंका से भी 3 डेलीगेशन लाहौर में आए मेरे इस एरिया में, और उन्होंने के B2B की और इंगेजमेंट हुई। अब एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बिजनेस जो है वो क्रिएट हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 800 वाला टारगेट अगले 1-1.5 साल में अचीव कर लेंगे। यानी कि इसमें भी बेहतरी आने के चांसेस बहुत बड़ी बेहतरी मैं लेके आ रहा हूँ, और बड़ा, क्योंकि मेरी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है। वहाँ पे जो आपका जो सैलॉन चैम्बर की जो टीम है वो सारी मेरे जानने वाले हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग मैं जानता हूँ, जो कोलंबो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो मैं जानता हूँ, एक्सपोर्ट चैम्बर ऑफ कोलंबो को मैं पर्सनल जानता हूँ, माई बीज को मैं जानता हूँ, वुमेन चैम्बर, ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बाई नेम है, उनकी जो टॉप हायरार्की उनको जानता हूँ, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंगेजमेंट है। अभी भी 17 से 19 लाहौर एक्सपो में 30 रुकनी श्रीलंका का डेलीगेशन बिजनेस का आ रहा है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, सोलर में पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के साथ B2B करेंगे इंशाल्लाह। सर ये ट्रेड, टूरिज़्म, इसके बाद जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है वो होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जाना। सर श्रीलंका से कितने % स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पे किस तरह से उनको आप लोग ट्रीट करते हैं? देखिए, ये 2013 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने श्रीलंका को अल्लामा इकबाल स्कॉलरशिप दिए थे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो 2019 में हुई है, और इस वक्त पंजाब में मेरे पास कोई 270 के करीब श्रीलंकन स्टूडेंट पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जो इस्लामाबाद में, पिंडी में, और लाहौर में, फैसलाबाद में, और इधर मुल्तान में डिफरेंट डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, जिसमें मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, बिजनेस भी है, फार्मास्यूटिकल उसकी भी है, जो है बी फार्मेसी के भी हैं, और मैनेजमेंट में के भी हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब आपने कंट्री टू कंट्री रिलेशन बढ़ाना होता है, बायलैटरल और मल्टीलैटरल, तो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो श्रीलंकन यहाँ पे स्टूडेंट आए, ये हमारे एम्बेसडर हैं। अभी पिछले रमज़ान में मैंने अफ्तारी की तो 110 मुस्लिम स्टूडेंट श्रीलंकन जो है वो मेरे कॉन्सुलेट में आए, और हमने वहाँ पे उनको अफ्तारी सर्व की, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमने उनको ईदी भी दी, और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी मैंने की। और मुझे जो अच्छी चीज़ लगी कि आउट ऑफ 110 में से 70% फीमेल्स थी। इट मीन्स कि श्रीलंकन आर मोर कंफर्टेबल कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री, और यहाँ पे एक अच्छी इन्वायरमेंट है, और वो अपनी बेटियाँ यहाँ पे भेजने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक ये वो जो कॉर्डियल रिलेशन है, इसको हमें अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, और मेरी ख्वाहिश है कि जितना भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने इस टर्नओवर में। मुझे 5 साल हो गए एज ऑनरी काउंसिलर, और आपने देखा होगा कि मैं किसी न किसी एक्टिविटी में, कोई भी श्रीलंका का कहीं पर भी अगर उसके फ्लैग को हाई करना है तो मैं हमेशा उधर होता हूँ, ताकि श्रीलंका को फ्लैग को हायर एंड हायर मैं कर सकूँ, और दोनों कंट्री का जो हमारा जो ब्रिजिंग है उसको और सिमिटेड कर सकूँ। सर ये चीज़ दुनिया को बताने की भी ज़रूरत है कि जैसे श्रीलंकन स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, वैसे ही बाकी मुल्क के तलबा तालिबात भी यहाँ पे बिल्कुल महफूज हैं। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है जो भी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग में। और एक्चुअली अब खाली ऑर्डिनरी टूरिज्म की टर्म्स खत्म हो गई है, अब मेडिकल टूरिज्म आ गया है, अब आपका एजुकेशन टूरिज्म आ गया है, अब आपका जो है ना डिफरेंट टूरिज्म की जो क्लासें हैं वो चेंज हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहले अकेला सिर्फ होता था कि आपने रिक्रिएशन के लिए जाना है, अब टूरिज्म की बहुत ज़्यादा है, और एजुकेशन टूरिज्म के लिए भी आप उनके लिए कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करें। आपको पता है 80s के अंदर बहुत ज़्यादा जो अफ्रीकन कंट्रीज थी, फ़िलिस्तीन थे, ये पाकिस्तान में स्टडी करने आते थे, अब नहीं आते। तो हमें ये पिच करना है, क्योंकि जो फॉरनर आ रहा है वो तो रेवेन्यू लेके आ रहा है आपके लिए, और फिर आपकी मैन टू मैन कनेक्टिविटी बढ़ी होती है, आपका एक सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल
رہا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ کی یونیورسٹی میں، اور اتنی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا میں بڑا ہائی فائی ہے، بڑا ہائی ریٹڈ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ میڈیکل کے ہمارے ڈاکٹر پوری دنیا میں ان کی ایک ریکگنیشن ہے. تو ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پرائورٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کو پرائورٹائز کیسے کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ول کی ضرورت ہے اور گورننس کی ضرورت ہے. پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری ٹو بی آن دا ٹاپ آن ورلڈ میپ. انشاءاللہ. اچھا سر، مجھے فردر اب یہ بھی بتائیے گا کہ ٹورزم کی بات بھی کر لی سر، اب موجودہ حالات کیسے ہیں سری لنکا کے آفٹر جو ڈکلائن سچویشن تھی اس کے بعد اب کتنا سروائیو کر چکا ہے اور کہاں تک جو ہے وہ؟ سری لنکا از اے اسمال کنٹری ہے، تو ان کی پاپولیشن 25 ملین ہے، 2.5 کروڑ کا ملک ہے. تو جو نیچے بھی جاتا ہے تیزی سے وہ اوپر بھی جلدی آ جاتا ہے. انہوں نے 1.9 بلین جو ہے وہ IMF سے لون لیا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ان کو سپورٹ کیا ہے، ورلڈ بینک نے ان کو کیا ہے، چائنا گورنمنٹ نے کیا ہے، جاپان گورنمنٹ نے کیا ہے، انڈین گورنمنٹ نے کیا، آپ کی مڈل ایسٹ نے تیل ان کو ڈیفرنٹ پیمنٹ میں دیا. تو ود ان 6 months 1 year وہ واپس آ گیا. ان کا ڈالر جو کنورشن تھی ڈالر کے ساتھ وہ تقریباً 400 کے قریب تھی، اب وہ 296 پہ آ گیا. پاکستان 278 پہ ہے. تو آپ دیکھیں کتنا انہوں نے جو ہے وہ ویلیو ایڈ کی ہے اپنی. زیادہ تر اس کے اندر جو ہیں وہ ان کا حصہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹورزم ہی ہے. ٹورزم میں میجر سورس، اور اوورسیز جو سری لنکن ہے بس یہ دو سورسز ہیں ان کے. باقی ان کی ایکسپورٹ کو بہت بڑی والیوم نہیں ہے کیونکہ چھوٹا کنٹری ہے. ویسے تو ان کی اپریلس پہ بہت اسٹرانگ ہے، سیلون ٹی پوری دنیا میں ہے، پھر کوکونٹ پروڈکٹ ان کی بڑی ہے، اس کے علاوہ پھر بیٹل لیوز، یہ جو پان کا پتہ ہے یہ سری لنکا سے آتا ہے. تو ان کی اپنی کافی چیزیں ہیں جن کے اوپر پھر آپ کی یہ جو بورڈس ہیں یہ پوری دنیا میں سری لنکا ایکسپورٹ کرتا ہے. اور پاکستان جو ان کو کرتا ہے وہ پاکستان کی میجر جو ہے وہ چاول ہمارے وہاں سے رائس جاتے ہیں، آپ کا اونین جاتا ہے، آپ کے پٹیٹوز جاتے ہیں، آپ کی سٹرس جاتے ہیں، آپ کے مینگو جاتے ہیں. تو یہ ویجیٹیبل فروٹ ویجیٹیبل کا آپ کا ہے. پھر آپ کے ٹاول اور بیڈ شیٹس وہاں پہ جاتی ہے کیونکہ ٹورزم کنٹری ہے تو یہ ایک بہت بڑی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر پاکستان سے جو ہے اسپورٹس گڈ جاتے ہیں، سرجیکل انسٹرومنٹ جاتے ہیں. پھر آپ کی جو ہے وہ اور بڑی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان جو ہے اور سری لنکا کے بڑے کارڈیل جو ہے وہ ریلیشن ہے، اور ہماری بزنس بانڈنگ بھی بہت اسٹرانگ ہے. سر جتنی ورکنگ ہے آپ کی پاکستان اور سری لنکا ریلیشنز کے درمیان، اور جتنا آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے ان دونوں ملکوں کے ریلیشنز کو جو ہے بہتر کرنے میں، کبھی آپ کو آفر نہیں ہوئی کہ آپ کو ایز اے ایمبیسیڈر جو ہے وہ سری لنکا میں اپوائنٹ کر دیا جائے؟ گڈ کویشچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کویشچن ہے جو اب مین مجھے لگ رہا ہے یہ کویشچن آپ نے ابھی کیا ہے کہ وائی ناٹ ٹو بی ہائی کمیشنر. سر ہونا چاہیے نا آپ کو ویسے، کیونکہ جتنی آپ کی ورکنگ ہے. اس کی ریزن یہ کہ اوبویسلی کسی نے بھی جس نے ایمبیسڈر جانا ہے اس نے بھی تو ریلیشن کو امپروو کرنے کے لیے جانا ہے. تو آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ میرا کیونکہ تمام سری لنکن گورنمنٹ سے بڑا کلوز ایسوسیشن بھی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ میں پاکستان کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اگر مجھے پاکستان گورنمنٹ یہ اپرچونیٹی دیتی ہے. کیونکہ 5 سال تو میں نے ایز اے آنری کونسل جنرل کام کر لیا ہے، اور میں نے پاکستان کی بھی مارکیٹ کو اور پاکستان کی بھی پالیسیز کو اسٹڈی کر لیا ہے، اور جو ہماری گورنمنٹ کی پرائورٹیز ہیں، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پرائورٹی ہے ان کو بھی میں نے اسٹڈی کر لیا ہے. اور جو سری لنکا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی مجھ سے بہتر آپ کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہائیسٹ لیول پہ آفس پہ میری وہاں پہ انگیجمنٹ ہے. تو جو کوئی آپ کسی ہائی کمشنر کو وہاں پہ بھیجیں گے تو اس کو 6 مہینے لگیں گے چیزوں کو اسٹڈی کرنے میں. لیکن میرے کیس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے دن جس دن لینڈ کروں گا تو میں پاکستان کی بہتری کے لیے اور سری لنکا اور پاکستان کے ریلیشنس کو بوسٹ کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ کاوش شروع کر. تو سر ابھی تک کوئی آفر نہیں آئی آپ کو؟ آفر ان اے سینس ڈائریکٹ تو نہیں آئی لیکن کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اوبویسلی جب آپ کام کرتے ہیں، آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ورک شاپ کی آپ نے کی ہیں. اب میں NDO کے لیے جا رہا ہوں. ابھی یہ جو اس کی نیول کی جو ہوتی ہے ان کی میراٹائم کی جو سیکورٹی ہے اس کے لیے انشاءاللہ سمر میں میری نامینیشن ہوئی ہے. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایسا بندہ ہو، کیونکہ ہم نے اپنا اسلحہ بھی ان کو بیچنا ہوتا ہے کیونکہ سری لنکا بہت بڑا ہمارا باہر ہے، بہت سے معاملات دیکھنے تو بہت سے اور معاملات ہیں، ٹریڈ کو دیکھ رہے ہیں، ٹورزم کو دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ آپ نے ان کی جو بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہیں دو کنٹری کی، کیونکہ سری لنکا ہمارا میجر کنٹرا پارٹ ہے SAARC کے اندر بھی اور ساؤتھ ایشیا میں بھی. ہمیں ایک اچھے پارٹنر کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش بھی اب کافی حد تک انکلائن پاکستان کی طرف ہوا ہے. تو جیسے ہی بنگلہ دیش پاکستان کی طرف ہوا ہے، انڈیا نے سارا رخ سری لنکا کی طرف کر دیا. ان کے پرائم منسٹر اس وقت سری لنکا میں اور بہت زیادہ انگیجمنٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ایک اسٹرانگ بندے کی پریزنس پاکستانی کی وہاں پہ آفس میں ضرورت ہے جو ان ریلیشنس کو پاکستانی اور سری لنکا کو جو ہے نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکے. سر ایک ایسی نیشن کو اتنے قریب سے دیکھنا جو کہ ڈیفالٹ سے نکل کر اب بہتری کی طرف آ رہی ہے، اس تمام تر صورت حال کو دیکھ کر اب پاکستانی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ کام سے کام رکھیں.
everyone should focus his work. ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں کیا کر رہا ہوں, میں اب سنسیئرٹی سے اپنے ملک کی خدمت میں لگا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں منزل پہنچ جاؤں گا. اور ہر بندہ اپنا کنٹریبیوشن کرنا لگے تو اس سے بہتر تو ملک ہی نہیں ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کاموں کی طرف ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہمیں اپنا دیکھنا ہے کہ میں کیا میں اس ملک کے لیے کیا کروں, میری اس اٹیمپٹ سے, اس ورک سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, پاکستان کی سافٹ امیج کو کیا. کیونکہ ایک اچھی میری ایکٹیویٹی جو ہے وہ پاکستان کے سافٹ امیج ہے, بہت سے لوگوں کے دلوں میں انٹرنیشنلی جو ہے اس کو امپیکٹ کری ہے. کیونکہ میں تو ایک ڈپلومیٹ ہوں تو میری تو ایکٹیویٹی واچ ہوتی ہے, تو میں تو وہ بندہ ہوں جو ہر وقت جو پاکستان کے لیے, جس کا جینا مرنا جو ہے وہ پاکستان ہے. اور میرا بیٹا بھی پاکستان ایئر فورس میں ہے, اور میں نے خود بھی خواہش کی تھی کہ میں پاکستان آرمی کو جوائن کروں. میں نے 2 دفعہ ٹرائی بھی کی, ISS بھی تک بھی گیا, لیکن میری قسمت میں نہیں تھا. لیکن میری بھی خواہش ہے کہ اس کنٹری کو مضبوط کرنا چاہیے, اور اس کے لیے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے, تاکہ اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ گورنمنٹ کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سب کو مل کر چلنا ہوگا, سب کو مل کے اپنا کام کرنا ہوگا. یاسین جویا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے قیمتی ٹائم کا. آپ نے بہت زبردست باتیں کی اور بہت اچھے پیغامات بھی دیے ہیں کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے تو مل کر کام کرنا ہے, اور ٹورزم کو جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا ہے. اگر ہم نے ریونیو جو ہے انٹرنیشنل ڈالر ہم نے ارن کرنے ہیں, ایک IT اور ایک ٹورزم, اس کو بہت شکریہ آپ کا سر. ناظرین, یہ تھے یاسین جویا صاحب, اعزازی قونصل جنرل پاکستان میں سری لنکا کے, جنہوں نے بتایا ہے کہ ٹورزم پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ایسی نیشن کی مثال دی ہے, سری لنکا کی مثال دی ہے کہ جس نے ٹورزم کے ذریعے جو ہے وہ ڈیفالٹ سے واپسی کا سفر طے کیا ہے. اب تک اتنا ہی. ایک نئے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.